نماز فرض کے بعد دعا مانگنا۔ کچھ تو ہمارے ملک پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ نماز فرض نمازوں کے بعد دعا کو نہ مانگنا انہوں نے اپنے اوپر فرض سمجھ لیا ہے۔ کبھی ہم نے تو فرضوں کے بعد دعا نہیں مانگنی، اور پھر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو وہ اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا محبوب عمل تھا کہ آپ جب دعا مانگتے تو کریم آقا دعا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اب چند احادیث مبارکہ سماعت کریں۔ ان احادیث کو، پہلی حدیث پاک اس کو روایت کیا ہے جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ، کہ حضرت مسلم بن ابی بکرہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ یعنی کہ یہ میرے والد دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی یہ دعا مانگنی شروع میں نے کر دی۔ میرے والد نے کہا کہ اے بیٹے، یہ دعا تم نے کدھر سے حاصل کی ہے؟ تو میں نے کہا کہ ابا جان، میں نے یہ دعا آپ سے سیکھی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے یہ دعا رسول اللہ سے سیکھی۔ دوسری حدیث پاک اس کو امام ترمذی نے جو سند حسن کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے، کہ حضرت مصعب بن سعد بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات سے کے ذریعے دعا مانگتے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ یعنی کہ یہ دعا مانگتے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے، اور ارذل العمر بڑھاپے کی عمر سے، دنیا کی آزمائش اور عذاب قبر سے۔ یعنی کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا مانگتے، اور اکثر آپ نے اپنے امام صاحبان کو سنا ہوگا کہ وہ بھی انہی الفاظ کے ذریعے دعا مانگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ کسی دوسری حدیث مبارک کی کتاب میں آیا ہو اور الفاظ کوئی آگے پیچھے ہوں، اس سے کوئی حرج نہیں کہ آپ نے یہ الفاظ یاد کیے ہوں یا ان سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ آپ نے یاد کیے ہوں، بہرحال کچھ نہ کچھ یاد کرنے چاہیے۔ اب اگلی حدیث مبارک کو سماعت کیجیے گا، اسی کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سی دعا زیادہ مقبول ہے؟ امام ترمذی اس کو بیان کر رہے ہیں، اور سوال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، کون سی دعا زیادہ مقبول ہے؟ یہ بات بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو فرض نمازوں کے بعد دعا نہیں مانگتے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا نہ مانگنا انہوں نے اپنی نشانی سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ تیرے اور میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کون سی دعا زیادہ مقبول ہے، تو کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ آدھی رات کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مقبول دعا ہے۔ اب دیکھیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، یعنی کہ کچھ لوگ پھر کہیں گے جناب ہم تو دعا مانگتے ہیں صرف ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اب یہ حدیث پاک سماعت کریں، اس کو بھی روایت کرنے والے، بیان کرنے والے امام ترمذی ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن عمر بن الخطاب قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے، یعنی کہ وہ لوگ جو دعا میں ہاتھ اٹھانا اپنی توہین سمجھتے ہیں،
یا دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھانے میں وہ شرم محسوس کرتے ہیں یا انہوں نے ہاتھ نہ اٹھانا اپنی نشانی بنایا ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو انہیں اس وقت تک نیچے نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ اپنے چہرے پر مل لیتی۔ اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور پھر ان کو چہرے کے اوپر مل لینا بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ جو میں نے احادیث بیان کی ہیں یہ تمام